یعنی دل سے مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، وہ نجات پا جائے گا، وہ بخشا جائے گا۔ اب دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلے تو ایمان کی اہمیت، ایمان دل میں ہے، انشاءاللہ یہی مغفرت کا سبب بنے گا، یہی نجات کا سبب بنے گا۔ سبحان اللہ، ایمان مل گیا، یہ بالکل ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مگر اس کو سیکیور کرنے کے لیے کون فکر کر رہا ہے؟ یاد رکھیے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ایمان لے کر مرنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان لے کر جانا ہے، تم نے ایمان سنبھال کے جانا ہے۔ آج کل ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، ہمیں ایمان بچانا ہے، کیونکہ ایمان ہوگا قیامت کے دن نجات مل جائے گی۔ ایک اور بات کر دیتا ہوں، چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ لوگ کہیں گے یار اللہ پر ایمان تو ہم بھی لاتے ہیں، تو پھر تو ہماری جنت انشاءاللہ ہوگی، مگر سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اس کا کوئی شریک نہ مانے، مگر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو بھی مانے، اللہ جو ہمارے لیے فرمائے اس پر بھی مانے۔ یعنی ہو یہ گیا ہے، اب اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اصل ایمان والا وہ ہے جو رب کو بھی مانے، رب کی بھی مانے، اللہ کے فیصلے بھی مانے۔ ہم تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ نے یہ دیا ہی نہیں، اللہ نے یہ لے کیوں لیا، اللہ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، ہمارے تو آبجیکشن ہی ختم نہیں۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان یہ ہے کہ رب میرے بارے میں جو فیصلہ فرمائے وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، اس کا ہر ڈیسیشن مجھے قبول، آزمائش بھی قبول، خوشی بھی قبول، غم بھی قبول اور دکھ بھی قبول۔ یہ ہے ایمان کہ فیصلہ کرنے والا وہ ہے، میں بندہ ہوں، وہ مالک ہے۔ لیکن جو میرا اصل ٹاپک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، فکر بھی ہے تو آخرت کی ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ فکر ستاتی ہے؟ کبھی اکیلے میں یہ خوف آتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، محشر کے دن کیا ہوگا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہماری پریورٹی کیا ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ خاندان کے لحاظ سے جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے، غلط فہمی، تھوڑی تھوڑی بات پر غلط فہمی کر ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ یار یہ میں دعوت میں گیا تھا، مسکرایا نہیں میرے سامنے، سب کو کھانے کا پوچھا، مجھ سے پوچھا نہیں، اپنے بچے کی شادی کی، مجھے دعوت نہیں دی۔ اچھا دعوت دی تو پوری فیملی میں ایک بندے کو دعوت دی، میں نے دیکھا گیٹ پر کھڑے ہو کر سب سے ہاتھ ملایا، مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دل میں بات ہم رکھ لیتے ہیں، غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پازیٹو رہیے، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ نہ کیجیے۔ کیا معلوم اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، آپ سے کوئی مسکرا کر نہیں ملا، ہو سکتا ہے خود کسی دکھ میں ہو، وہ خود کسی پریشانی میں ہے، مگر آپ نے اسے مغرور بھی مان لیا، آپ نے اسے تکبر کرنے والا بھی مان لیا، آپ نے اس کو پیسے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بھی مان لیا۔ میں اپنی خود مثال دیتا ہوں، لوگ کتنا نیگیٹو سوچتے ہیں۔ 3-4 دن پہلے مجھے 4-5 کالز آئیں، اب میں کسی کام میں بزی تھا، ہر کال تو آپ بھی نہیں اٹھاتے ہوں گے، ہم تو زیادہ نہیں اٹھا سکتے ہر وقت، میں اس وقت آپ سے بیان کر رہا ہوں، نہ جانے فون پہ کتنی کالیں آ رہی ہوں گی۔ تھوڑی دیر بعد اس بندے کا میسج آیا، ہاں بھائی آپ غریبوں کا فون کہاں اٹھائیں گے ہیں؟ تو اب میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی آپ کے فون نمبر کے ساتھ یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، میں مصروف تھا اس لیے فون نہیں اٹھایا، اللہ آپ کو بدگمانی سے بچائے۔ اب اس نے معافیا مانگنا شروع کر دی، لیکن پہلی باری میں ہی کتنا جلدی ڈیسیشن ہم لے لیتے ہیں کہ یہ بندہ متکبر ہے، یہ جناب یہ کر رہا۔ یہ بدگمانی حرام، اور اس بدگمانی نے ہمارے رشتے خراب کر دیے، ہماری فیملی میں دوریاں کر دی۔ یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اتنا نیگیٹو ہم کیوں سوچتے ہیں؟ اور خدا کے واسطے اگر غلط فہمی آ بھی گئی ہے نا دماغ میں، کسی اور سے بات نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق پورے شہر میں نہیں گئے تھے بتانے، جو ہم بتاتے ہیں یار اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، ان دو کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عمر سیدھا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے، صدیق اکبر نے کچھ اور نہیں کیا، ڈائریکٹ ان کو لے کر ان کے پاس گئے، 1 to 1 بات کی کہ آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ معاملہ کلیئر ہو گیا، ہم کلیئر ہی نہیں کرتے، ہم اس کو بڑھنے دیتے ہیں، ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اتنی دل میں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ پھر جناب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، فیملی میں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں پر اگر کسی سے ناراضگی بھی ہو جائے نا، آج یہ خاندان کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، کچھ لوگ تو بیچارے انتظار کرتے ہیں
شادی آنے دو پھر بتاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا اس کی شادی میں، اب اس کو پتا چلے گا، اس کو مجھے منانے آنا پڑے گا۔ یعنی ایک بندے کی خوشی ہے اور آپ اس کی خوشی کو اس لیے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اب اس کی مجبوری ہے۔ لوگ پوچھیں گے بھائی کیوں نہیں آیا، لوگ پوچھیں گے بہن کیوں نہیں آئی، لوگ کہیں گے داماد کیوں نہیں آیا۔ اب وہ داماد صاحب یا بہن یا بھائی اس لیے ناراض ہو کے بیٹھا ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں اس کی شادی خراب کروں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی وجہ سے ناراضی ہو بھی گئی ہے تو اللہ کو صلح پسند ہے، اللہ کو معافی پسند ہے، رب کو ملانا پسند ہے۔ اب سنیے حسنین کریمین سے محبت تو ہم سارے کرتے ہیں نا، پہلے حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ آقا فرماتے السابق السابق الی الجنہ، فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان ناراضگی ہو جائے، صلح میں پہل کرنے والا جنت کی طرف سبقت لے جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے واقعہ۔ حسنین کریمین بھائی تھے اور بچپن میں جوانی میں دو بھائی جب ساتھ رہتے تو کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا ہو بھی جاتا ہے معاملہ، تو پتہ چلا کہ دونوں میں کچھ چھوٹی سی ناراضی ہو گئی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، کہتے اے نواسہ رسول، مجھے پتا چلا ہے کہ دونوں بھائی آپس میں کچھ ناراضی ہے، آپ تو مقتدا ہیں، لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، چلیے چلتے ہیں بھائی جان سے جا کے صلح کر لیتے ہیں۔ اب امام حسین کا جواب سنیں، آپ فرماتے ہیں میں صلح تو کر لوں اے چاچا جان، مگر میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ پہل کرنے والا صلح میں جنت میں آگے جائے گا، میں چاہتا ہوں میرے بھائی پہل کریں تاکہ وہ جنت میں پہلے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے یہ بات سنی تو میں نے امام حسن کو بتایا، صلح تو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ چاہتے ہیں آپ پہل کریں تاکہ جنت میں آپ جائیں۔ امام حسن جو ہے تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو گلے لگا لیا۔ اب ایسا میرا کوئی بھائی یا بہن بیٹھی ہے، میرا بیان اس وقت غالباً سوشل میڈیا پر لائیو بھی جا رہا ہے کہ آپ کی کسی سے ناراضی ہے، آپ کسی کی سوری کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کہتے جناب اس نے میرے معافی مانگنی ہے، تکلیف اس نے دی ہے، آپ اس کا انتظار نہ کریں، آپ خود آگے بڑھ کے صلح کر لیں، کیونکہ جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اور اللہ اکبر، شیطان دل میں ایک بات ڈالتا ہے، غلطی تو میری نہیں ہے مولانا صاحب، میں کیوں معافی مانگوں، تنگ تو اس نے کیا، پریشان تو اس نے کیا، اب میں کیوں معافی مانگوں، معافی تو اس کی بنتی ہے نا۔ اب سنیے سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص ناحق بات پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میری مسٹیک ہے، میں نے تنگ کیا ہے، میں ناحق ہوں اور جھگڑا ہو رہا ہے، ناراضی ہو رہی ہے، اب میں جھگڑا چھوڑ دوں تو اصولاً تو کوئی کمال نہیں کیا نا، مسٹیک بھی میری تھی۔ میرے آقا فرماتے ناحق ہے اور پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا۔ آئے ہائے، کیسا میرا مذہب ہے، کیسا پیارا دین ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، دو مسلمان صلح کر لیں، دو مسلمان پیار سے رہیں، دو خاندان مل کر رہیں، اس پہ بظاہر اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ کون سا سجدہ کیا، کون سی نماز پڑھی، کون سا روزہ رکھا، کون سی تلاوت کی؟ بظاہر اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی، ہم نے معافی تلافی کر کے آپس میں پیار پیدا کیا، میرے رب نے اسے جنت عطا فرما دی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے، یہ میرا الگ ٹاپک ہے، الحمدللہ میں ایک بار ناروے میں تھا، اور جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو یہ مسکنسیپشن اسلام کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں کہ جناب جہاں اسلام ہوگا وہاں وائلنس ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں سوسائٹی کے لیے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ اس طرح کے اسکالرز موجود تھے کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم آف دا سوسائٹی، ایکچولی اسلام از دا سولوشن آف دا سوسائٹی۔ ارے اسلام نافذ تو کر کے دیکھو، انشاءاللہ پیار بڑھ جائے گا، محبت بڑھ جائے گی۔ اب ایک کسی حدیث کو دیکھ لیجئے نا، اس میں کون سی تلاوت کی، کون سا سجدہ کیا، کتنے روزے رکھے؟ نہیں، صرف دو لڑائی کرنے والے آپس میں مل جائیں، رب دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب میرا اسلام میں اپنے خاندان میں نافذ کر دوں، خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا، میرا اسلام میں محلے میں نافذ کر دوں، محلے میں جھگڑا نہیں ہوگا، ارے میرا اسلام میں میرے وطن میں نافذ کر دوں، میرے وطن میں جھگڑا نہیں ہوگا، پیس، محبت اور سکون آگے آ جائے گا۔ پرابلم یہ ہے ہم اسلام شاید پڑھتے تو ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں، تو صلح کیجئے، معافی کیجئے۔ اگر اس طرح کے خاندان کے لوگ جو بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں ہیں، آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لیجئے۔ ہماری میمنی کی سب تقریباً میمن بیٹھے ہیں، بڑی مشہور وہ جو ایک کہاوت بچپن سے میں سنتا ہوں کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمی ہوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ تو آگے بڑھ کر صلح کیجئے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ تو ہمیں صلح کی طرف جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو
3 दिन سے زیادہ چھوڑے. یعنی بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن کے لیے بھی کسی سے ناراضی نہ پالے، لیکن 3 دن کے بعد ناراضی رکھنا اور مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھنا تو گناہ ہے. اور اگر 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو آگ میں داخل ہوگا. آج تو برسوں ہو گئے، برسوں ہو گئے ہم اپنی خالہ کے گھر نہیں جاتے، برسوں ہو گئے ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ماں باپ قسمیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر اس رشتہ دار کے پاس گئی، وہ رشتہ دار کے جنازے میں نہیں جانا، بلکہ وصیت کر کے جاتے میرے مرنے کے بعد بھی ان سے رشتہ مت رکھنا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس گناہ میں شریک کر رہے ہیں. ارے ہو گئی غلطی، ہو گئی ان سے مسٹیک. میرے آقا نے تو خون کے پیاسوں کو معاف کیا. ہم نعت میں تو سب جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، اور دعوت پر نہ بلانے والے کو ہم معاف نہیں کر رہے. رشتہ کہ بھائی اگر آپ کے گھر خاندان میں کسی کے ساتھ رشتہ ہوا، زندگی کا معاملہ ہے، نہیں چل سکے دونوں کے درمیان، ہو گئی طلاق یا منگنی ٹوٹ گئی، تو کیا ساری زندگی اس خاندان سے رشتہ ختم کر دیں گے؟ ایسا نہ کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے اور محبتوں کے ساتھ رہیں. ہاں اب ایک آخری بات، اس موضوع پر بات تو بہت ہو سکتی ہے، مگر بعض اوقات کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو معافی مانگتے ہیں، ہم تو صلح سلام کرتے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتے، تو پھر ہم بھی گناہ گار ہوں گے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اگر 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے، اور اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو صلح کے ثواب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہگار ہوگا، اور سلام کرنے والا جو ہے وہ ترک تعلقات کے گناہ سے بری ہو جائے گا. یعنی آپ نے بات کر لی، آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے صلح کا پیغام بھجوا دیا اور وہ نہیں مان رہے، آپ فری ہو گئے. مگر آپ تو دل میں نہ رکھیں نا کہ نہیں، بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ بار بار معافی مانگنے آتے ہیں، یہ معاف نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک حدیث ایسی ہے یہاں جا کر لگتی ہے. حدیث کا خلاصہ ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. آج ہم اپنے ملازم کو معاف نہیں کرتے، آج ہم اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، آج ہم اپنے کسی پڑوسی یا کسی غریب رشتہ دار سے غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کرتے. یاد رکھو آپ معاف نہیں کر رہے، کل اگر اللہ نے معاف نہیں کیا ہمارے پاس ہے کوئی آسرا اللہ کی معافی کے علاوہ؟ کیا اعمال ہے ہمارے پاس؟ ہم تو معافی کے سہارے جی رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے گا، معاف کرے گا تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی. آج سخت دل بن جاتے، نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے بدلا لوں گا، مسل کے رکھ دوں گا، جانتا نہیں میں کون ہوں. یار ایسے جملے نکلتے کیسے ہیں آپ کے منہ سے؟ میں بندہ ہوں اور یہ بھی بندہ ہے، میں امتی ہوں یہ بھی میرے آقا کا امتی ہے. غلطی ہو گئی یار، معاف کرنے والے بنو. یقین کرو اگر آپ کا کوئی دل دکھائے، آپ کو کوئی ستائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ اس کو معاف کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مولا میں تو بندہ ہو کر بندے کو معاف کر بیٹھا، تو کریم، تو رحیم، مولا مجھے بھی معاف کر دے. اصل معافی تو یہ ہے نا، میں اللہ سے کہوں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اور کوئی آپ سے پوچھے آپ نے بندوں کو معاف کیا ہے؟ آپ کہتے میں تو نہیں چھوڑتا بندے کو. آپ کسی کو نہ چھوڑیں اور اللہ سے کہیں اللہ مجھے سارا معاف کر دے. پہلے آپ تو معاف کریں نا، پہلے آپ تو لوگوں کو معاف کریں. یہ بات یاد رکھنی ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو جہنم پر حرام اور جہنم اس پر حرام. آئے آئے کیسا لکی ہوگا وہ شخص کہ جہنم اس پر حرام اور وہ جہنم پر حرام. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ضرور بتائیے. تو فرمایا ہر نرم طبیعت، نرم زبان، لوگوں سے قریب رہنے والا اور معاف کرنے والا. پتا چلا کہ جو نرم طبیعت ہو، جس کو منانا آسان ہو، ایسے خوش نصیب مومن پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. ایسے بن جاؤ یار. کوئی تکلیف دے بھی دے معافی مانگے، کوئی بات نہیں یار، آپ میرے بھائی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. معاف کرنے والے، نرم طبیعت، آسان، ناٹ ڈیفیکلٹ نہ بنے. اگر آپ مشکل بنیں گے تو آپ کی لائف بھی مشکل بن جائے گی. کچھ لوگ وہ ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، مشورہ دینے میں ڈر لگتا ہے، یار جب مشورہ تو ڈانٹتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. ہمارے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کا دروازہ ہی بند کر لیا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. اب وہ کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے. کوئی کہنے ان کو سمجھاؤ. بھائی نہیں بھائی، اس کو کیا سمجھائیں، جب سمجھائیں لڑنے آتا ہے، کاٹنے آتا ہے، چھوڑو بھائی اس کو. اب جس کو سمجھانا ہی مشکل ہو گیا
اب وہ غلطی کرتا جائے گا اور nobody there to guide him, کوئی بتائے گا نہیں اس کو. ہونا یہ چاہیے کہ مجھے کوئی سمجھائے, میں شکریہ ادا کروں, آپ کی بڑی مہربانی, ہاں میں انشاءاللہ آئندہ بہتر کروں گا, غلطی ہو گئی مجھ سے, بیان میں ہو گیا مجھ سے کوئی, میں انشاءاللہ بڑا بہت شکریہ. اس کو ویلکم کرے جو آپ کو سمجھا رہا ہے, تاکہ وہ دوبارہ سمجھائے آپ کو. آپ سمجھانے والے سے لڑیں گے تو دنیا میں کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا. خوش نصیب وہ ہے جس کو سمجھانے والے ہیں, خوش نصیب وہ ہے جس کو گائیڈ کرنے والے ہیں. اور خاص طور پہ آخری بات کر لوں, یہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا, لیڈر ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, بعض اوقات اس ایج پر, اس مقام پر, اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں سمجھا رہا ہو تو ہم ہی سب کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈینجرس موقع ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا, سب ڈر رہے ہیں, سب میرے جونیئر ہیں. نہیں, آپ کسی ایسے کو ڈھونڈیں کہ جو آپ کی اصلاح کرے, آپ کو سمجھائے کہ یہ آپ کی غلطی ہے. ورنہ جس کو سمجھانے والا کوئی نہیں نا, اس کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نرم کر دے, سلو کرنے والا کر دے, معاف کرنے والا کر دے. خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں دشمنیاں نہ رکھیں, معاف کریں اور پہل کر لے. آج حسنین کریمین کی ادا سن لی ہے کہ جو سلو میں پہل کرے گا, معافی میں پہل کرے گا, وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا. اگر ایسا کوئی ہے, فون کر کے سلام دعا کر لے, گھر پہ چلے جائیں, تحفہ بھیج دے تاکہ یہ دنیا ختم ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کو دل ملانے والا بنائے, توڑنے والا نہیں, جوڑنے والا بنائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اجتماع میں آیا کریں. ماشاءاللہ فیضان جیلان مسجد تو بالکل سامنے ہے, اور ہر جمعرات اسی مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوتا ہے. مزید بھی کراچی میں مختلف علاقوں میں ہوتا ہے, تشریف لایا کریں. مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ ایسے بیانات سنتے رہیں گے تو ہماری اصلاح ہوتی رہے گی. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر